کیا ضرورت ہے، آپ نے کیا کیا پلاننگ کر کے رکھی ہے، موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، موت اپنے ٹائم پر آئے گی، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے ہونے والی نہیں ہے۔ جس کی موت جہاں لکھی ہے وہ موت وہاں آتا ہے۔ جس کو اس پلین کریش میں مرنا تھا اس کو کسی نہ کسی بہانے اس فلائٹ میں سوار ہونا تھا، اور جس کو اللہ کو بچانا تھا اس کے لیے ٹریفک جام لگ گیا، اس کی گاڑی روک دی گئی اور اس کو 10 منٹ لیٹ پہنچایا گیا۔ یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں میرے ساتھ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ دیا ہے، مگر موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی یہ ایگزیکٹ علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزوں کی نالج صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی کتنی ہوگی کہاں ہوگی اللہ کو معلوم ہے۔ اتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے نارتھ انڈیا میں، ابھی بنارس سے میں آ رہا ہوں 48 کا پارا چل رہا ہے۔ اسکول بند کر دیے گئے، مدرسے صبح بالکل صبح کے لیے ان کا ٹائم کر دیا گیا۔ لوگ دوپہر میں گرمی کے مارے گھر سے نکل نہیں رہے، اور موسم وبھاگ کے ماہرین کا کہنا ہے اتنی تاریخ کو بارش آئے گی، اتنی تاریخ کو مانسون آئے گا۔ یہ موسم وبھاگ والوں کا اندازہ ہے، ان کا ایک اندازہ ہے، ایک ایویلویشن ہے، ورنہ ایگزیکٹ علم کسی کے پاس نہیں۔ دل الغیث، بارش کب ہوگی کتنی ہوگی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، جو کہ ہمارے ملک میں غیر قانونی ہے، مگر اس سے بڑھ کے بھی میڈیکل سائنس کچھ نہیں بتا سکتا۔ لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ رحم مادر میں ہونے والا بچہ کل پیدا ہوگا تو صحیح سلامت ہوگا، کیسا ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، آگے چل کر کے اس کی جوانی کیسی ہوگی، وہ کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنی زندگی گزارے گا، اس کے بارے میں سارا علم اللہ تعالیٰ کو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا فیوچر کیا، اس کا بھوشیہ کیا ہے۔ بڑے بڑے جیوتشی بتاتے ہیں، بڑے بڑے بابا ہندوستان کے اندر بیٹھے ہیں جو پرچی نکال کر کے بتا دیتے ہیں تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اے پرچی نکالنے والے باباؤں، اے لوگوں کو بھوشیہ بتانے والے باباؤں، اتنے بڑے بڑے لوگ فلائٹ کے حادثے میں مارے گئے، تم نے پہلے سے کیوں نہ بتا دیا کہ فلائٹ کریش ہونے والی ہے، پلین کریش ہونے والا ہے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا اس کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اے انسان، تو سینکڑوں برس بعد کی تیاری کر کے چلتا ہے، اور تیرے پاس 24 گھنٹے کی گارنٹی نہیں کہ آج کے بعد کل تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ کل کی صبح کا سورج تو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا تجھے نہیں معلوم۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون سی سرزمین پر مرے گا، کہاں مرے گا، اپنے بستر پہ مرے گا، ٹرین میں مرے گا، بس میں مرے گا، پلین میں مرے گا، لندن میں رہنے والا لندن میں مرے گا یا احمد آباد میں آ کر کے مرے گا، کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں پر موت آئے گی، کب آئے گی چھوڑ دو، کہاں موت آئے گی اس بات کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے میرے ساتھ۔ میرے پیارے بھائیو، احمد آباد کا ایک کرین، یہ فلائٹ کریش کا، پلین کریش کا حادثہ میں سبق دے رہا ہے۔
غفلت کی چادر تان کے سونے والوں، اے ناچ گانے میں مشغول رہنے والوں، اے دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے والوں، اے حرام کی کمائی میں ڈوبے رہنے والوں، اے شراب و شباب میں ڈوبے رہنے والوں، موت سے ڈرو، موت کے بعد کی زندگی سے ڈرو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس دنیا کو تم ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھو، یہ فانی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ ٹیمپریری زندگی ہے، یہ کب ختم ہو جائے گی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اے مسلمان نوجوان، کبھی یہ غور کر کے تیرے اسلاف کی زندگی کیسے گزری ہے، کبھی پڑھ صحابہ کرام کی زندگی کو، کبھی موقع ملے خالد بن ولید کی زندگی کو پڑھ۔ خالد بن ولید اسلامی تاریخ کے وہ کمانڈر ان چیف تھے، جس فوج کے سپہ سالار رہے وہ فوج کبھی نہیں ہاری۔ ایسا بھی موقع آیا، رومن امپائر سے جنگ ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 ہے، اور سامنے جو فوج ہے 10 لاکھ کی فوج ہے، 10 لاکھ کی فوج میں سے 30,000 کو سروائیو کر کے نکالنا ہے، اپنے جھنڈے کو بلند بھی رکھنا ہے، اپنی فوج کو بچانا بھی ہے۔ کبھی موقع ملے میرے نوجوانوں تو خالد بن ولید کی زندگی کو پڑھنا، کیا کمال کے انسان تھے، مگر خالد بن ولید کو بھی موت آئی تو بستر پر موت آئی، ساری زندگی لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، جنگیں کرتے رہے، اللہ کی راستے اللہ کی راہ میں لڑتے رہے، مگر موت آئی تو بستر پر موت آئی۔ جب موت آئی کہنے لگے اے لوگو، میرے بدن میں 1 انچ بھی جگہ نہیں ہے، 1 انگلی بھر کی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی تیر کا زخم نہ ہو، تلوار کا زخم نہ ہو، نیزے کا زخم نہ ہو، لیکن آج میری موت آ رہی میرے بستر پہ، آج میں مر رہا ہوں اپنے بستر پہ، مجھے میدان جنگ میں موت نصیب نہیں ہوئی۔ موت آنی ہے اپنے وقت پر، موت آئے گی تو کوئی روک نہیں سکتا، اور موت نہیں لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو موت دے نہیں سکتی ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو وہ حرام خور نہیں ہوگا، وہ بزدل نہیں ہوگا، وہ کمزور نہیں ہوگا، اس کے اندر بہادری ہوگی، شجاعت ہوگی، ہمت ہوگی، حوصلہ ہوگا میرے ساتھ۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ وہ نبی کے صحابہ تھے، اللہ کی راہ میں لڑتے تھے، اس امید میں لڑتے تھے اللہ تو شہادت کی موت دے دے۔ حضرت انس ابن نضر کو دیکھو میرے نوجوانوں، وہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے، جنگ احد میں شامل ہوئے، کہنے لگے اللہ آج اگر تو نے مجھ کو موقع دیا تو تو بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ جب جنگ احد کا نقشہ پلٹ گیا اور مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے، حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ڈٹے رہے، کہنے لگے او لوگو مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد پہاڑ کے پاس سے میدان جنگ سے مجھے خوشبو آ رہی ہے جنت کی۔ تلوار لے کر کے نکل پڑے میدان جنگ میں، اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اتنے زخم تھے ان کے بدن پہ، 70-80 سے زیادہ زخم تھے تیروں کے، تلواروں کے، حضرت انس ابن نضر کی باڈی پر۔ ان کی بہن نے ان کی انگلی کے پوروں سے ان کو پہچانا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی آیت نازل ہوئی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کرنے کے بعد اس ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اور کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم کو شہید ہونے کا موقع ملے گا۔ آگے آ رہا ہے محرم کا مہینہ، ایک طبقہ تیار ہو جائے گا صحابہ کے اوپر بھونکنے کے لیے۔ ابو بکر کو برا کہے گا، عمر کو برا کہے گا، عثمان کو برا کہے گا، حضرت عائشہ کو برا کہے گا، بچا کون؟
اگر نبی کے صحابہ نبی کے بعد غدار ہو گئے نعوذ باللہ، منافق ہو گئے نعوذ باللہ، تو پھر بچا کیا دین کے اندر میرے ساتھ؟ اگر ہم اس تھیوری کو مان لیں، اس نظریے کو مان لیں کہ نبی کے صحابہ نبی کے بعد منافق ہو گئے تھے، نبی کے صحابہ نبی کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اگر اس تھیوری کو ہم مان لیں تو ہم کو یہ بھی ماننا پڑے گا نعوذ باللہ کہ اللہ کے پیارے نبی اپنے مشن میں سکسیسفل نہیں ہوئے، اپنے مشن میں سفل نہیں ہوئے۔ جس انسان کے دین پر اس کے فالوور، اس کے کمپینین اس کے انتقال کے بعد نہ چل پائے، چھوڑ دیں، اس کا مطلب کہ وہ انسان اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے اوپر بہت بڑا بہتان اور الزام ہو جائے گا میرے ساتھیوں، اگر ہم اس تھیوری کو مان لیتے ہیں کہ نبی کے صحابہ نبی کے دشمن تھے، نبی کے اہل بیت کے دشمن تھے۔ کان کھول کر کے سن لو قربا والو، اہل حدیث کا اسٹیج ہے، بڑے صاف الفاظ میں بول دیتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم کسی صحابی کو برا بھلا کہنے کو جائز نہیں سمجھتے، اور اہل بیت میں سے کسی کو برا بھلا کہنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ ہم علی والے بھی ہیں، ہم معاویہ والے بھی ہیں، ہم ابو بکر والے بھی، ہم عائشہ والے بھی ہیں۔ ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے تو میرے نبی سے محبت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ ہم کہیں گے اللہ تیرے نبی سے سچی محبت تھی۔ اللہ پوچھے گا اگر میرے نبی سے محبت تھی تو بتا تیرا عقیدہ ابو بکر کے بارے میں کیا تھا جو میرے نبی کا چہیتا تھا؟ تیرا عقیدہ عمر کے بارے میں کیا تھا جو میرے نبی کا چہیتا تھا؟ تیرا عقیدہ عثمان کے بارے میں کیا تھا جس کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دی تھی؟ تیرا عقیدہ عائشہ کے بارے میں کیا تھا جو میرے نبی کی جان تھی؟ تیرا عقیدہ علی کے بارے میں کیا تھا جو میرے نبی کے بھائی سے بھی زیادہ محبوب تھے؟ تیرا عقیدہ حسن و حسین کے بارے میں کیا تھا جو میرے نبی کے پھول جیسے نواسے تھے؟ ہم کہیں گے اللہ ہم نے حسین کے نام کا ماتم تو نہیں کیا، ہم نے تعزیہ تو نہیں نکالا، ہم نے یا علی مشکل کشا کا نعرہ تو نہیں لگایا، ہم نے نعرے حیدری تو نہیں لگایا۔ اے اللہ ہماری زبان سے جب بھی نعرہ نکلا، نعرے تکبیر کا نعرہ نکلا، اللہ اکبر کا نعرہ نکلا، ہم نے جب بھی نعرہ لگایا تیری عظمت کا نعرہ لگایا، تیری بڑائی کا نعرہ لگایا، تیری بزرگی کا نعرہ لگایا۔ اور اے اللہ ہم نے حسن اور حسین کو بھی دل سے چاہا، ہم نے علی کو بھی دل سے چاہا، ہم نے ابو بکر کو بھی دل سے چاہا، ہم صحابہ کے بھی چاہنے والے، ہم اہل بیت کے بھی چاہنے والے۔ میرے بھائیو انشاءاللہ ہمارا یہ عقیدہ آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا، ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے کسی کے دھوکے میں مت آنا۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان سوشل میڈیا کے چکر میں پڑھ کر کچھ ایسے لوگوں کی تقریریں سن رہے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کے بیانات کو سن رہے ہیں جو صحابہ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کا ذہن خراب کر۔ اور یہ بات یاد رکھو، ہم لوگ کبھی کبھی جب بولتے ہیں سب کو مت سنا کرو تو یہ آپ کی بھلائی کے لیے بولتے ہیں۔ 10 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد بھی سوشل میڈیا پر اس طریقے کے ویڈیو جب سامنے آتے ہیں تو دل دہلنے لگتا ہے کہ اے اللہ اگر عقیدہ مضبوط نہ ہو تو یہ ہمارا بھی عقیدہ خراب کر ڈالیں گے۔ ایک عام آدمی، ایک کامن مین جو اتنا مضبوط عقیدے والا نہیں ہے، اگر اس طریقے کے لوگوں کی تقریروں کو سنے گا، ان کے کلپس کو سنے گا، اس کا عقیدہ خراب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں میرے ساتھ۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جو آیت پڑھی تھی اس آیت کو ذرا اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
امیر کو بھی مرنا ہے، غریب کو بھی مرنا ہے، نیک کو بھی مرنا ہے، برے کو بھی مرنا ہے، حلال کمانے والے کو بھی مرنا ہے، حرام کمانے والے کو بھی مرنا ہے، جھوپڑی میں رہنے والے کو بھی مرنا ہے، محلوں میں رہنے والے کو بھی مرنا ہے، اے سی کی ہوا کھانے والے کو بھی مرنا ہے، اور جس کے گھر میں پنکھا بھی نہیں اس بیچارے کو بھی مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس موت سے زیادہ بے وفا کوئی چیز نہیں ہے میرے ساتھ، موت سے زیادہ بے رحم کوئی چیز نہیں ہے۔ بچے بلکتے رہ جاتے ہیں، ماں باپ تڑپتے رہ جاتے ہیں۔ میں نے ویڈیو پر دیکھا پرتیک جوشی کا باپ بیچارہ رو رہا ہے، میں نے اس عورت کے آنسو دیکھے۔ ٹاٹا کمپنی نے کہا ہم 1-1 کروڑ دیں گے جن لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ ایک عورت نے کہا میرا باپ مر گیا، تم 1 کروڑ نہیں 2 کروڑ مجھ سے لے لو، میرا باپ لوٹا دو، تم میرا باپ نہیں لوٹا سکتے۔ مرنے کے بعد کسی کا باپ دوبارہ اس کو نہیں ملے گا، کسی کی ماں دوبارہ نہیں ملے گی۔ اے ماں کی قدر نہ کرنے والوں، اے باپ پر ظلم کرنے والوں، اے بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑنے والوں، اللہ کی قسم کل ماں چلی جائے گی، ترسو گے، اپنے گھر کے سونے آنگن میں ماں کو تلاش کرو گے، ماں نہیں ملے گی۔ اپنے باپ کی نافرمانی کرنے والوں، باپ کو خون کے آنسو رلانے والوں، کل یہ بوڑھا باپ جب چلا جائے گا تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ بوڑھا باپ ہمارے گھر کی وہ چھت تھی جس کی وجہ سے گھر کے بہت سارے غم اور بہت ساری مصیبتوں سے ہم بچے ہوئے تھے۔ باپ کے جانے کے بعد محسوس ہوگا کہ زمانے کی کتنی بڑی تپش اور دھوپ سے آپ کا باپ آپ کو بچاتا ہے۔ اے اپنی بیویوں کے ساتھ بے وفائی کرنے والوں، ایکسٹرا میریٹل افیئر کرنے والوں، شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر کے غیر عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کرتے، وہ کان کھول کر کے سن لیں، یہ بیوی جس دن چلی جائے گی اس بیوی کا بدل آپ کو نہیں مل پائے گا۔ یہ محبت جو بیوی آپ کو دے رہی ہے کوئی ناجائز رشتہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہ جو آپ کے بچے ہیں، جس دن بچے آپ سے جدا ہو جائیں گے ان کی محبت دوبارہ آپ کو نہیں ملے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے انسانوں کان کھول کر کے سن لو، مرنے کے بعد تمہاری زندگی ختم نہیں ہو جائے گی۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، قیامت کے دن ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ بھرشٹاچار کرنے والا، چوری کرنے والا مر گیا، اس کی چوری کی سزا اس کو نہیں ملی۔ نیکی کرنے والا مر گیا، نیکی کا بدلہ نہیں ملا۔ اے نیکی کرنے والے، تیرا صلہ کل قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ اے چوری کرنے والے، اے حرام کھانے والے، دنیا میں تو مکان بنا سکتا ہے، دنیا میں تو بلڈنگ بنا سکتا ہے، دنیا میں بینک بیلنس بنا سکتا ہے، دنیا میں لگژری لائف گزار سکتا ہے، مگر قیامت کے دن تیرے ایک ایک پائی کا تجھ کو حساب دینا پڑے گا۔ آج جام تاڑا کا یہ علاقہ، معاف کرنا میرے نوجوان، بدنام ہو گیا چند شر پسندوں کی شر پسندی کی وجہ سے۔ بالی ووڈ میں فلمیں بنائی گئی کہ صاحب یہاں پہ اے ٹی ایم چوری ہوتی، اور اس اے ٹی ایم چوری کے دھندے میں بڑی تعداد میں ہمارا مسلمان نوجوان بھی شامل ہے، اور یہ بات پولیس پرشاسن وغیرہ سب کی نظر میں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شرم کی بات اور چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ جس نبی نے یہ تعلیم دی ہو کہ کلہاڑی لے کر کے لکڑی کاٹ کر کے لکڑی بیچو، وہ بہتر ہے، کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ جس نبی نے بکری چرا کر کے اپنی زندگی گزاری ہو، جس نبی نے تجارت کر کے اپنی زندگی گزاری ہو، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم لوگ۔ اگر نبی کا کلمہ پڑھنے والا حرام کھائے، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھائے، تو اس کا اعلان کر دینا چاہیے کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔
اپنے آپ کو مسلمان بھی کہو، اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ بھی جوڑو، اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی جوڑو، اور ہماری زندگی میں حرام کمائی ہو، ہماری زندگی میں ATM چوری ہو، ہماری زندگی میں سود اور بیاج کا پیسہ ہو، ہماری زندگی میں رشوت کا پیسہ ہو، ہماری زندگی میں حرام کمائی ہو، تو ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ میرے ساتھ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیو، یہ ساری حرام کمائی یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ بہن بیٹی کا حق مارنے والا بھی یہ بلڈنگ لے کر کے نہیں جائے گا، یہ زمین لے کر کے نہیں جائے گا۔ دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے چرانے والا یہ مال لے کر کے دنیا سے نہیں جائے گا۔ جس دن مرے گا خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا۔ جس کفن کے کپڑے میں اس کو کفنایا جائے گا، اس کفن کے کپڑے میں کوئی پاکٹ نہیں ہوگا، کوئی کیش کی گڈی لے کر کے نہیں جائے گا، کوئی بینک کا چیک لے کر کے نہیں جائے گا، کوئی کریڈٹ کارڈ، کوئی ATM کارڈ، کوئی ڈیبٹ کارڈ قبر میں لے کر کے نہیں جائے گا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، سب یہیں چھوڑ کے جائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، جو اپنی بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہ دے، جو بہن کا حق مار لے، جو پھوپھی کا حق مار لے، جو بیٹی کا حق مار لے، اس حرام خور کے جنازے میں ضرور جانا۔ کسی اور کے جنازے میں جاؤ یا مت جاؤ، اس حرام خور کے جنازے میں ضرور جانا۔ بیٹی کا حق مارنے والا، بہن کا حق مارنے والا، اپنے قریبی لوگوں کا حق مارنے والا جب مر جائے تو اس کے جنازے میں ضرور جانا میرے پیارے ساتھیوں، اور جا کر کے یہ دیکھنا کہ اس نے جن لوگوں کا حق مارا تھا آج وہ ساتھ میں کیا لے کر کے جا رہا ہے۔ آج اتنا بے بس ہے، آج اتنا کمزور ہے، آج مر چکا ہے، آج 4 لوگوں کے کندھے پہ جا رہا ہے، آج اپنی بلڈنگ کو چھوڑ کر کے، اپنے محل کو چھوڑ کر کے قبرستان میں جا رہا ہے، اس قبر کی کالی کوٹری میں جا رہا ہے، جس کالی کوٹری میں کوئی ٹارچ جلانے والا نہیں ہوگا، کوئی پنکھا لگانے والا نہیں ہوگا۔ اگر اس کا عمل گڑبڑ ہے، اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے، اس کا کردار گڑبڑ ہے، اس کی قبر میں نہ روشنی ہوگی، نہ ہوا ہوگی، نہ پانی ہوگا، اس کی قبر کو جہنم کا ایک ٹکڑا بنا دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیو، اس حرام خور کو دیکھو کہ وہ دنیا سے کیا لے کے جا رہا ہے، کچھ بھی تو لے کے نہیں جا رہا ہے، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ بڑے بڑے نخرے ہوتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے، نہانے جاتے ہیں تو باتھ روم میں صاحب چہرہ دھلنے کے لیے فیس واش الگ ہے، بال دھلنے کے لیے شیمپو الگ ہے، کنڈیشنر الگ ہے، پھر بدن کو دھلنے کے لیے باڈی واش الگ ہے، پھر جو ہے بدن کو رگڑنے کے لیے جو ہے کوئی الگ چیز ہے۔ بڑے اہتمام سے نہاتا ہے، گرم پانی کا الگ انتظام ہے، ٹھنڈے پانی کا الگ انتظام ہے، اپنے فیورٹ شیمپو سے نہاتا ہے، اپنے پسندیدہ صابن سے نہاتا ہے۔ اے اپنے برانڈ کے صابن سے نہانے والوں، اپنے پسندیدہ شیمپو سے نہانے والی میری بہنوں، کل مرنے کے بعد کا سوچو، کل مرنے کے بعد کا سوچو۔ تمہاری ڈیڈ باڈی کو دوسرے لوگ نہلائیں گے، تمہارے بدن سے کپڑے دوسرے لوگ اتاریں گے، تم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں تو گرم پانی سے نہایا کرتا تھا۔ اے غسل دینے والے، اے نہلانے والے، مجھے گرم پانی سے نہلا، مجھے ٹھنڈے سے کیوں نہلا رہا ہے؟ انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے اندر پیٹ دبا دبا کر کے اس کی گندگی نکالی جاتی ہے، اس کا پیشاب و پاخانہ جو رک جاتا ہے مرنے کے بعد اس کا نکالا جاتا ہے۔ کوئی اس کی شرمگاہ کو صاف کر رہا ہے، کوئی اس کو غسل دے رہا ہے، اور غسل دینے کے بعد اس کو کفنایا جا رہا ہے۔ برانڈڈ کرنے والا، وہ قیمتی کپڑے پہننے والی میری بہنوں، وہ قیمتی سوٹ پہننے والے میرے نوجوانوں، کل کفن کا کپڑا تمہیں نصیب ہوگا، اس سے زیادہ تو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ وہ سفید کفن کے کپڑے میں کفنا دیا جائے گا، 3 بغیر سلی ہوئی چادروں میں، 3 سفید چادروں میں تم کو کفنا دیا جائے گا۔ غسل دے دیا گیا، کفنا دیا گیا۔ اب اس کے بعد جنازے کی چارپائی آ گئی، لاش کو جنازے میں رکھ دیا گیا۔ جو دنیا میں بلیٹ سے چلتا تھا،
اور بلٹ کی تیز ہارن کی آواز پورے گاؤں کو سنایا کرتا تھا. میں بلٹ سے چلنے والا نوجوان ہوں جو اپنی اسکارپیو سے اور اپنی مہنگی گاڑیوں سے چلا کرتا تھا, جو فارچونر سے چلا کرتا تھا, جو اپنی تھار لے کر کے اپنا جلوہ دکھایا کرتا تھا. اے جلوہ دکھانے والوں, تمہارے سارے جلوے ہوا ہو جائیں گے. کل اتنے تم کمزور ہو جاؤ گے کہ 4 لوگوں کے کندھے پر سوار ہو کے تم قبرستان جاؤ گے. اے اللہ, اس لائق بھی نہیں بچا کہ اپنے پیروں پہ چل کے قبرستان جا سکے. اپنے آخری ٹھکانے پر جانے والا دوسروں کے کندھے پہ قبرستان جا رہا ہے. قبرستان لے کے گئے, قبر میں اتار دیا گیا, مٹی ڈال دی گئی, دعائیں مغفرت کر دی گئی. بیٹا بھی اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا, باپ کے لیے کھڑے ہو کے مغفرت کی دعا کر رہا ہے. لیکن ہاں, بیٹا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا بھی تبھی کرے گا جب اسے لائق ہوگا. او لوگو, تم تو مدرسوں سے اپنے بچوں کو دور رکھے ہوئے ہو, اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالنے کو تیار نہیں, اپنی بچیوں کو مدرسے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں. ارے تم تو ایسی نسل کو تیار کر رہے ہو جو نسل تمہارے مرنے کے بعد آنسو تو بہائے گی مگر تمہارے لیے دعا کرنے کے لائق بھی نہیں بچے گی. ارے اپنے بچوں کو کم سے کم اس لائق تو بنا کے جاؤ میرے ساتھیوں. میں نہیں کہتا کہ سارے بچوں کو آپ مدرسے میں ڈالو, لیکن کم سے کم اس لائق اپنے بچوں کو بنا کے ڈالو کہ کل جب تم مر جاؤ تو تمہاری جنازے کی نماز وہ کھڑا ہو کے پڑھ سکے, تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر سکے. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کہہ سکے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ, میرے ماں باپ پر رحم فرما, میرے ماں باپ نے بڑی مصیبتوں میں مجھ کو پالا تھا. اے اللہ, تو میرے ماں باپ پر رحم فرما. اس لائق تو اپنی اولاد کو بنا کے جاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, وہ اولاد اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی ہے, مگر قبر کی مٹی دے کر کے آپ کا بیٹا بھی چلا آئے گا. قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے اور آپ سے سوال و جواب ہوگا, وہاں نہ بیٹا آپ کے کام آئے گا, نہ بیوی آپ کے کام آئے گی, نہ باپ آپ کے کام آئے گا, نہ بھائی آپ کے کام آئے گا. اور یہ تو قبر کا منظر ہو گیا. ذرا اور آگے بڑھو, جب قیامت کا دن آئے گا, حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ سور پھونکیں گے. پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو دنیا میں جتنے انسان زندہ ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے. فَصَيْقَتْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسرافیل کے سور پھونکنے کے بعد روئے زمین پر کوئی زندہ نہیں بچے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کے باقی سب فنا ہو جائیں گے. پھر اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے, پھر سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے. جو لوگ اپنی قبروں میں دفن ہیں وہ قبروں سے اٹھ کر کے نکلیں گے. اور غور سے سنیے گا, سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے. یہ میدان محشر کہاں ہوگا؟ اسی روئے زمین پر ہوگا. اور میدان محشر جو ہوگا وہ ملک شام کی سرزمین پر ہوگا. ملک شام کی سرزمین کو اللہ کے نبی نے محشر کی سرزمین کہا ہے. اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ ساری دنیا کے انسان ملک شام کی سرزمین پر اکٹھا ہو جائیں؟ میرے پیارے ساتھیوں, یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے, یہ عقل سے ماورا بات ہے. اللہ تعالیٰ میدان محشر برپا کرے گا اور ملک شام کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ محشر بنائے گا. اب کیسے بنائے گا اللہ عالم, اس کی صحیح کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. جب سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں آئیں گے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. سارے کے سارے لوگ ننگے بدن ہوں گے, ننگے سر ہوں گے, اور غیر مختون ہوں گے, بغیر ختنے کے ہوں گے. کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا. جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے, ننگے بدن ہوتا ہے, ننگے پیر ہوتا ہے, ننگے سر ہوتا ہے اور بغیر ختنے کے ہوتا ہے, اسی حالت میں میدان محشر میں سب اکٹھا کیے جائیں گے. کبھی میدان عرفات کا منظر دیکھیے میرے ساتھ.
میدان عرفات کا منظر دیکھیے تو میدان محشر یاد آ جاتا ہے کہ کیا عالم ہوگا آج گرمی میں جب حج کا سیزن آتا ہے اور حاجی لوگ جب گرمی میں حج کرتے ہیں، اتنا انتظام کیا ہے سعودی عرب کی حکومت نے، جگہ جگہ ہوا کے لیے فین، بڑے بڑے فین لگے ہوئے ہیں، پھر بھی لوگ گرمی سے بے حال رہتے ہیں۔ عمر دراز لوگ جو بیچارے حج کرنے جاتے ہیں کتنے وہاں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ غور کرو میدان محشر میں تو کوئی فین نہیں لگا ہوگا، کوئی پنکھا نہیں لگا ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، وہاں کی گرمی کا عالم کیا ہوگا، زمین کیسی تپ رہی ہوگی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے لوگ ننگے ہوں گے، ایوری ون ول بی نیکڈ، سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ پھر لوگوں کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ وَأَوَّلُ مَن يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ کیوں سب سے پہلے ان کو کپڑا پہنایا جائے گا؟ حافظ ابن حجر نے لکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کے بدن سے کپڑے اتار کر کے ان کو ڈالا گیا تھا۔ ابراہیم اللہ کی توحید کے لیے ننگے بدن آگ میں جانے کو تیار ہو گئے، تو آج قیامت کے دن یہ سمان بھی ان کو سب سے پہلے ملے گا، یہ اعزاز بھی سب سے پہلے ملے گا۔ سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، تو میری توحید کے لیے کل آگ میں جانے کو تیار ہو گیا تھا، تیرے بدن سے کپڑا اتار دیا گیا تھا، پھر بھی تیری پیشانی پر کوئی بل نہ آیا، تیرے چہرے پر کوئی ناگواری نہ آئی۔ اے ابراہیم، آج سارے انسانوں میں سب سے پہلے کپڑا تجھ کو پہنایا جائے گا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ جب اللہ کے نبی یہ حدیث سنا رہے تھے، حضرت عائشہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ ننگے آئیں گے میدان محشر میں، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم بعضا، اے اللہ کے نبی وہاں پہ تو مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ اے اللہ کے نبی تب تو مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ الامر اشد من ان یہمہم ذاکا، اے عائشہ قیامت کے دن کی سختی کا عالم بہت خطرناک ہوگا، وہاں مردوں کو اتنی فرصت نہیں کہ عورتوں کی طرف دیکھیں، عورتوں کو اتنی فرصت نہیں کہ مردوں کی طرف دیکھیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، بڑے درد کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا ترقی کے نام پہ بہت ننگی ہو رہی ہے، کپڑے بدن سے کم ہو رہے ہیں، جو جتنی ترقی کر رہا ہے اس کے بدن سے کپڑے اتنے کم ہو رہے ہیں۔ مگر اے میری بہنوں، اگر اپنے بدن کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو پردے میں رکھنا، اپنے بدن سے کپڑے نہ اترنے دینا، اپنے آپ کو بے عزت، بے حجاب نہ ہونے دینا، بے نقاب نہ ہونے دینا۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ کو گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے، پسینہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور حجاب اور آپ کا پردہ اور آپ کا دوپٹہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو ذرا جہنم کی آگ کی گرمی کے بارے میں سوچ لینا۔ میری پیاری ماں بہنوں، جہنم کی آگ کی گرمی اگر برداشت کر سکتی ہو تو دنیا میں دوپٹہ نکال کے پھینک دینا، دنیا میں نقاب نکال کے پھینک دینا۔ لیکن ہاں، اگر جہنم کی گرمی برداشت کرنے کی چھمتا ہمارے اندر نہیں ہوگی تو میری بہنوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں آپ سے انورودھ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنی چادر کو کبھی اتارنے نہ دینا، اپنے نقاب کو کسی غیر محرم کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر نہ کرنے دینا۔ آج حالات اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ جب کہیں کسی ہوٹل پر چھاپا پڑتا ہے پولیس کا، جہاں غلط کام ہو رہا ہے، ان ہوٹلوں پر جب چھاپا پڑتا ہے تو بڑے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان ہوٹل پر چھاپا ماری میں ایسی لڑکیاں بھی پائی جاتی ہیں جو نقاب پہن کے وہاں گئی تھی، باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، ماں کو دھوکہ دینے کے لیے گھر سے برقعے میں نکلی تھی، گھر سے نقاب میں نکلی تھی، اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اپنے معشوق کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ وہاں پہ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔
میری پیاری ماں بہنوں، آج یہ کام بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے، آپ کے ملک کے اندر، آپ کے دیش کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی چادر کی حفاظت کرنا، اپنے نقاب کی حفاظت کرنا، اپنے حجاب کی حفاظت کرنا، یہ نقاب ایک سمان کی چیز ہے، ایک عزت کی چیز ہے۔ اس نقاب کو کبھی اپمانت نہ ہونے دینا، کبھی ذلیل نہ ہونے دینا، کبھی اس نقاب کی عزت کو گرنے مت دینا۔ یہ نقاب صرف ایک کپڑا نہیں ہے، صرف ایک ڈریس نہیں ہے، یہ نقاب آپ کے کلچر، آپ کی تہذیب، آپ کے دین کی پہچان ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اس پردے کی لاج رکھنا، اس نقاب کی لاج رکھنا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو، جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو چادر میں نکلیں، نقاب میں نکلیں، جلباب میں نکلیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ چادر ان کی پہچان بن جائے گا، یہ نقاب ان کی پہچان بن جائے گا، اور دنیا کو پتہ چل جائے گا یہ عزت دار لڑکیاں ہیں، یہ شرم و حیا والی لڑکیاں ہیں، اور کوئی ان کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو قیامت کے دن مرد اور عورت سب ہوں گے اور سب ننگے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ عورتوں کی طرف دیکھیں، عورتوں کو اتنی فرصت نہیں ہوگی وہ مردوں کی طرف دیکھیں۔ قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا، اللہ قرآن میں کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لکل امرئ یومئذ شان یغنی، لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، ہر انسان کو وہاں اپنی پڑی ہوگی، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا میرے ساتھ۔ اور یہی معاملہ قبر کے ساتھ بھی ہوگا، نہ قبر میں کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ حشر میں کوئی کسی کے کام آئے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، اس قبر میں آج کتنے مردوں کو ہم دفنا رہے ہیں، کتنے ہمارے رشتہ داروں کی موت ہوتی ہے، ہم قبرستان جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، قبر میں لاش کو اتارتے ہیں، مگر ہم کو موت یاد نہیں آتی۔ ذرا اپنے نبی کو دیکھو، ذرا نبی کے صحابہ کو دیکھو، وہ قبرستان جاتے تھے تو کیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی جنازے کے ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب جنازے کو قبر میں اتارا جانے لگا، اللہ کے نبی موت کو یاد کرنے لگے، موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرنے لگے، آپ رونے لگے، اتنا روئے حتی بلت سرا، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، اور آپ نے روتے روتے اپنے صحابہ سے فرمایا، لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم کو بھی آنا ہے، مجھ کو بھی جانا ہے، اس قبر کی تیاری کرو، یہ تیاری کرنے کی چیز ہے۔ اے دنیا میں بڑے بڑے پلان بنانے والوں، اے دنیا میں پراپرٹی پر پراپرٹی خریدنے والوں، ذرا اس قبر کی بھی تیاری کر لو، وہاں کیا منہ دکھاؤ گے، وہاں کیا جواب دو گے اللہ کو۔ اے ناچ گانے میں مگن رہنے والے میرے نوجوانوں، اے غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والوں، اے میوزک کی آواز میں رات رات بھر سوئے رہنے والوں، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو سوچو کیا انجام ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کل عبد یبعث علی ما مات علی، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ تو کانوں میں ہیڈ فون لگاؤ اور گانا بج رہا ہو؟ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ شراب پیتے ہوئے اٹھائے جاؤ؟ کیا یہ پسند کرو گے کہ زنا کرتے ہوئے اٹھائے جاؤ؟ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، اور بندہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا، وہ گھر میں مرے گا یا پلین میں مرے گا، گھر والوں کے بیچ میں مرے گا یا گھر سے دور مرے گا۔
تو اس قبر کی تیاری کرو. صحابہ کرام اس قبر کی تیاری کرتے تھے. عثمان غنی کو دیکھو، اسی ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو عثمان غنی شہید ہوئے تھے. عثمان غنی قرآن سے بہت محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے قرآن سے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے تھے، اور جب شہید کیا گیا تو ان کے خون کے چھینٹے بھی قرآن کے اوپر پڑے تھے. اور آج بھی روس کے ایک میوزیم میں وہ قرآن موجود ہے جس قرآن کے اوپر عثمان غنی کے خون کے چھینٹے پڑے تھے، اور وہ قرآن کے پہلے پارے کی آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا. یہ قرآن کی آیت تھی جہاں عثمان غنی کے خون کے چھینٹے گرے تھے، اور دنیا نے دیکھا جتنے لوگوں نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا وہ سب کتے کی موت مرے تھے، بڑی بری موت مرے تھے. میرے پیارے ساتھیوں، عثمان غنی وہ صحابی ہیں جو قرآن پڑھتے ہوئے بڑی بے دردی کے ساتھ اپنے ہی گھر میں 40 دن تک قید کر دیے گئے، محصور کر دیے گئے، اور روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے. آج کربلا کی کہانی سب کو یاد ہے، کربلا کے واقعات بڑے شوق سے سنائے جاتے ہیں، کوئی عثمان غنی کی شہادت کو یاد نہیں کرتا. یہ بھی تو نبی کا چہیتا ہے، یہ بھی تو نبی کا داماد ہے، نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر ہے، اور 84 سال کے بڑھاپے کی عمر میں عثمان غنی کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا. میرے ساتھیوں، عثمان غنی بڑے حیا والے صحابی تھے، اتنے حیا والے تھے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر بننا ہے تو عثمان کے جیسے بنو، حیا والے بنو، شرم والے بنو. میری پیاری ماں اور بہنوں، حیا والی بنو. اگر آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت اسمارٹ ہیں، بہت ہینڈسم ہیں، اگر بے حیا ہیں، بے شرم ہیں. ابھی میں بیوی بچوں کے ساتھ آ رہا تھا سفر میں، میرے پیچھے کچھ نوجوان بیٹھے تھے فلائٹ میں، آپس میں باتیں کر رہے تھے. 20-22 سال کے نوجوان آپس میں باتیں کر رہے تھے. سوچو دنیا کتنی بے حیا ہو گئی ہے. وہ نوجوان آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک نوجوان دوسرے نوجوان سے کہہ رہا تھا تیرا باڈی کاؤنٹ کتنا ہے، تیرا باڈی کاؤنٹ کتنا ہے. باڈی کاؤنٹ کا مطلب کہ اب تک تو کتنی عورتوں کے ساتھ سو چکا ہے، کتنی عورتوں کے ساتھ تو نے سمبند بنایا ہے. تو اس کا دوست کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے، سینکڑوں ہیں. یہ آج کے بے حیا نوجوانوں کا حال ہے. زنا کو فخر بنا دیا گیا، زناکاری کو فخر بنا دیا گیا، اور بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ میرا اتنا باڈی کاؤنٹ ہے، میں اتنے لوگوں کے ساتھ سو چکا ہوں یا سو چکی ہوں. اللہ رحم فرمائے. میرے نوجوانوں، حیا والے بنو. آگے آنے والا زمانہ بڑا نازک ہے. آگے وہ دور آئے گا جب کوئی لڑکی پردے میں نکلے گی تو سماج حیرت کی نظر سے دیکھے گا یہ پردہ کہاں سے آ گیا، یہ حجاب کہاں سے آ گیا. جیسے آج آپ تھائی لینڈ چلے جائیں، آج آپ انگلینڈ چلے جائیں، یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، جہاں ننگا پن عام ہے، عریانیت عام ہے، ان ملکوں میں جب کوئی مسلمان عورت ایئرپورٹ پر، فلائٹ پر جب سر سے پیر تک نقاب میں آتی ہے، ہاتھوں میں دستانہ پہن کے آتی ہے، تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے یہ پردہ کہاں سے آ گیا، یہ نقاب کہاں سے آ گیا. میرے پیارے ساتھیوں، وہ حالات آنے والے دور میں آپ کے جامتاڑا میں بھی آئیں گے، آپ کے دیوگھر میں بھی آئیں گے. آگے آنے والا وقت بہت نازک ہے. اس لیے میں ابھی سے آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کیجئے. اپنی بچیوں کو بچپن سے پردے کی عادت ڈلوائیے. بچیاں جب سن شعور کو پہنچ جائیں، 10-12 سال کی لڑکی ہو جائے ٹھیک ہے، ابھی وہ نابالغ ہی مان لو، ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، 10-12 سال کی لڑکی ہے، مگر اس لڑکی کو بھی سکھاؤ کہ تو مسلمان کے گھر کی بچی ہے. جب تو گھر سے نکلے تو اسکارف میں نکلے گی، تیرے سر پر اسکارف ہونا چاہیے، تیرے سر پہ حیا کی چادر ہونی چاہیے. اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی ایسا پہناوا مت پہناؤ یہاں پہ کندھا کھلا ہوا ہے، یہاں پہ پیٹ کھلا ہوا ہے، یہاں پہ پیٹ نظر آ رہی ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو بہت چھوٹی بچی ہے. ٹھیک ہے،
وہ چھوٹی بچی ہے مگر بچپن سے اسے یہ بتاؤ، یہ تربیت دو کہ تو حیا دار فیملی سے تعلق رکھتی ہے، تو حیا والے گھرانے سے تیرا تعلق ہے، تو بے حیا لڑکی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے ایسے بھی پریواروں کو دیکھا ہے جہاں لڑکیوں کو لڑکوں کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، لڑکی کو لڑکوں کی پینٹ لڑکوں کی شرٹ پہنائی گئی، اور لڑکی وہی کپڑا پہنتے پہنتے جوان ہو گئی جب، تو لڑکی نے ماں باپ سے کہہ دیا کہ میں شلوار اور قمیص نہیں پہنوں گی، میں عورتوں کا ڈریس نہیں پہنوں گی، میں جو اب تک پہنتی چلی آئی ہوں وہی پہنوں گی۔ تو آپ جس چیز کا عادی بنائیں گے اپنے بچوں کو، آپ کے بچے اس کے عادی بنتے چلے جائیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی کے جیسے حیا والے بنو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تھے، قبرستان سے گزرتے تھے، زار و قطار رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے عثمان، کیا بات ہے، آپ قبرستان پہ جا کے رونے کیوں لگتے ہیں، قبر کو دیکھ کے رونے کیوں لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں اے لوگو، میں اس لیے قبر کو دیکھ کر کے روتا ہوں، میں نے اللہ کے پیارے نبی سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں بچ گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں، جو یہاں پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس جائے گا۔ اے میرے پیارے بھائیوں، آج احمد آباد کے اس کریش حادثے کے بعد میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کل ہم کو بھی مرنا ہے، اور نہیں معلوم کہ کیسے مرنا ہے۔ اب تو فلائٹ میں بیٹھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، بہت ترقی یافتہ ملک ہے، بہت ترقی یافتہ ٹیکنالوجی ہے، مگر کب کون سی ٹیکنالوجی انسان کو دھوکہ دے دے، کب کون سی مشین انسان کو دھوکہ دے دے، کب کون سا پلین کریش ہو جائے، کب کون سی ٹرین پٹری سے اتر جائے، ہم نہیں جانتے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور ہم جیسے سفر میں رہنے والے لوگ، رات میں بھی سفر ہو رہا ہے، دن میں بھی سفر ہو رہا ہے۔ ابھی میں پارسناتھ تک ٹرین سے آیا، پارسناتھ سے 2.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے آپ کے کروا آیا۔ بائی روڈ بہت سفر کرنا رہتا ہے، 300 400 کلومیٹر کا سفر ہے، اور کبھی کبھی یہ سفر بھاگم بھاگ بھی ہوتا ہے، ٹرین پکڑنا ہے، فلائٹ پکڑنا ہے، ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی حادثہ ہو جائے، ایک حادثہ انسان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، کب ختم ہو جائے گی نہیں معلوم ہے، یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی نہیں معلوم ہے، اور موت کب آ جائے گی نہیں پتا ہے۔ اس کے پہلے کہ موت آ جائے، موت کی تیاری کر لو میرے پیارے ساتھیوں، اور موت کے بعد کی تیاری کر لو۔ یاد رکھو، آج موقع ہے اللہ کو منانے کا، آج موقع ہے اللہ سے توبہ کرنے کا، موت کو دیکھنے کے بعد توبہ کا۔ میں ابھی تو وہ بلیک باکس میں، جو فلائٹ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے بلیک باکس، جب فلائٹ کریش ہو جاتی ہے، پلین کریش ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک چیز بچ جاتی ہے جس کو بلیک باکس بولتے ہیں۔ ابھی وہ بلیک باکس کی ریکارڈنگ کی آواز دنیا کے سامنے نہیں آئی ہے، وہ سامنے آئے گی تو آپ دیکھیے گا کہ مرنے کے پہلے ان تمام مرنے والوں نے اپنے اپنے ایشور کو، اپنے اپنے اللہ کو یاد کیا ہوگا۔ سب نے کہا ہوگا کہ اے اللہ بچا لے، اے ایشور بچا لے، اے بھگوان بچا لے۔ سب نے اپنے اوپر والے سے مانگنے، اپنی نجات کی دعائیں مانگی ہوں گی، مگر دنیا میں کوئی شراب بھی پی رہا ہوگا، کوئی زنا بھی کر رہا ہوگا، کوئی حرام کام بھی کر رہا ہوگا۔ موت کو دیکھنے کے بعد سب کو اوپر والا یاد آیا ہے۔ یاد رکھو میرے ساتھیوں، موت کو دیکھنے کے بعد اللہ کو یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، میرے بندے جب تیری موت کا ٹائم آتا ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے ایک مرتبہ تو دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، میں وعدہ کرتا ہوں میں ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں چھوڑوں گا، میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، وہی عمل کروں گا جو نیک عمل ہوگا، جو اچھا عمل ہوگا۔ لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، اے میرے بندے تیری یہ اچھا کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ موت کو دیکھنے کے بعد اب دوبارہ تجھے دنیا میں جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ جس کی موت جہاں لکھی ہے، موت آ گئی تو آ گئی، اب دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے، تجھے قبر میں رہنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم دنیا میں توبہ کر لیں، دنیا میں اللہ سے رجوع کر لیں، دنیا میں گر گڑا لیں۔ ابھی ہم نے عید الاضحیٰ کا تہوار منایا، قربانی کا تہوار ہم نے منایا۔ اس قربانی کے تہوار میں ہم نے اپنے اپنے جانوروں کی گردن پہ چھری چلائی، اللہ کا نام لے کے جانور کو ذبح کیا، اس کا گوشت ہم نے کھایا، اس کی کلیجی ہم نے کھائی، اور ہم نے کیا کہا کہ قربانی ہم نے اللہ کے لیے کی۔ معاف کرنا میرے ساتھیوں، آپ کی قربانی تو آپ نے اپنے لیے کی، گوشت آپ نے خود کھایا، چمڑا کہیں اور گیا، کلیجی کہیں اور گئی، اور آپ کہتے قربانی آپ نے لیے اللہ کے لیے کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کے دل کا تقوی دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ میرے بندو، تمہاری قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کیا نہیں پہنچتا ہے، تمہاری قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کیا نہیں پہنچتا ہے، تمہارا تو تقوی اللہ تعالیٰ کیا پہنچتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ آج ہندوستان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، آج بہت سارے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آج مسجدوں پر بھی خطرے کے نشان لگ چکے ہیں، مدرسوں پر بھی خطرے کے نشان لگ چکے ہیں۔ آج اپنی جان اور مال اور عزت و آبرو کی لڑائی لڑنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ایسے نازک ٹائم میں میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو دنیا کے اعتبار سے جو تیاری کرنا ہے کیجئے، جو تدبیر اختیار کرنا ہے کیجئے، مگر ایک نسخہ میں بتا رہا ہوں۔ اے جام تاڑا کی سرزمین والوں، میں ایک نسخہ جو قرآن کا نسخہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر دنیا میں برکت چاہیے، دنیا میں بھلائی چاہیے، اگر بال بچوں کی راحت چاہیے، اگر گھر میں سکون چاہیے، تو قرآن کا یہ نسخہ آزما لینا۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ لوگ ایمان والے بن جائیں اور تقوی والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، متقی بن جائیں، حرام چیزوں سے بچنے والے بن جائیں، تو آسمان سے بھی برکتیں آئیں گی، زمین سے بھی برکتیں آئیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، حرام سے بچنے والے بن جاؤ، اپنے آپ کو بھی حرام سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی حرام سے بچاؤ، اپنی فیملی کو بھی حرام سے بچاؤ۔ انشاءاللہ خیر و برکت نازل ہوگی، زمین سے بھی اور آسمان سے بھی، اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ آج تقوی کی ضرورت ہے میرے ساتھی۔ شیطان کے پھیلا ہوئے جال چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اگر شیطان کے جال سے کوئی چیز آپ کو بچا سکتی ہے، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر بچا سکتا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، میری پیاری ماؤں بہنوں، میں جانتا ہوں بڑا نازک دور ہے، بڑا نازک دور ہے، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا بہت مشکل کام ہے۔ شادی بیاہ کو مشکل بنایا جا چکا ہے، زنا کو آسان کیا جا چکا ہے۔ ایک ایسے دور میں جب لڑکا لڑکی جوان ہوتے ہیں، ان کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اپنے دامن کو گناہ سے بچانا، اپنے آپ کو زنا سے بچانا۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، اے میری نوجوان بہنوں، جب حالات بہت نازک ہو جائیں اور شیطان آپ کو حرام رشتے کی طرف لے کے جانا چاہے، حرام چیزوں کی طرف لے کے جانا چاہے، آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا۔ یوسف علیہ السلام آپ سے بھی بہت زیادہ اسمارٹ اور خوبصورت تھے، بہت ہینڈسم تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نام کی عورت نے، جس عورت کے گھر میں وہ رہا کرتے تھے، جب اس عورت پہ اپنے جال میں پھنسانا چاہا، قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے، وہی عورت اپنے جال میں ان کو پھنسانے لگی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے گھر کے سارے دروازے اچھی طریقے سے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور کہنے لگی
کہ اے یوسف میری باہوں میں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ کیمرے کا دور نہیں تھا، وہ سی سی ٹی وی کا دور نہیں تھا، کسی ریکارڈنگ کا ڈر نہیں تھا، کسی کیمرے کا ڈر نہیں تھا، اور یوسف علیہ السلام اسی گھر میں رہا کرتے تھے، کوئی شک کرنے والا بھی نہیں تھا۔ اور وہ عورت ان کی مالکن تھی، ان کی ملکہ تھی، عورت آدیش کر رہی ہے، عورت حکم کر رہی ہے، اے یوسف میرے پاس آ جاؤ، میری ضرورت کو پوری کر دو، میری ناجائز خواہش کو پوری کر دو۔ وقالت حیت لک، وہ عورت کہنے لگی کہ اے یوسف میرے پاس آ جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، یوسف کے پاس بہت اچھا موقع تھا گناہ کرنے کا، یوسف چاہتے بڑے آرام سے یہ گناہ کر سکتے تھے، ان کے اوپر کوئی شک کرنے والا، کوئی پکڑ کرنے والا نہیں تھا، مگر جب دنیا کا کوئی کیمرہ کام نہ کر رہا ہو، ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے اللہ کا کیمرہ 24/7 کام کر رہا ہے، اللہ کا کیمرہ ہر وقت آن ہے، اللہ کی نظر ہر وقت ہم کو دیکھ رہی ہے۔ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے، یہ احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام اس خوبصورت عورت کے جال میں نہیں پھنسے۔ قال معاذ اللہ، کہنے لگے کہ اے زلیخا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہو ربی احسن مثوایا، اے زلیخا تیرے شوہر نے، میرے مالک نے اس گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا، اور اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ ہی میں غلط کام کروں، اتنا بڑا ناشکرا اور اتنا بڑا ظالم میں نہیں ہوں، اے زلیخا یہ غلط کام میں نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نازک وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ لی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میری نوجوان بہنوں، اس دور میں بھی آپ کو اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے، اللہ کے تقوی کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو دینداری کے اینٹی وائرس سے جب تک آپ اپنے آپ کو سیف نہیں کریں گے، دنیا کے شیطان کے پھیلائے ہوئے وائرس سے آپ نہیں بچ پائیں گے۔ شیطان کا وائرس ہر طرف پھیلا ہوا ہے، تقوی کا اینٹی وائرس اپنے اندر پیدا کرو میرے ساتھیوں، یہ ایمان رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو ایسا دیکھنے والا ہے۔ ابھی تو میرے پاس ایک ویڈیو آیا، رات میں ویڈیو رات کا ہے، لیکن ویڈیو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ دن کا ویڈیو ہے، بالکل کلیئر چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایسے ایسے کیمرے آ چکے ہیں جو اندھیرے میں بھی بالکل صاف ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ اے انسان، اگر تیرا بنایا ہوا کیمرہ رات کے اندھیرے کو بھی ریکارڈ کر سکتا ہے تو تو سوچ کہ جس رب نے تجھ کو پیدا کیا اور جس رب نے تجھ کو یہ دماغ دیا ہے، وہ رب تیری ریکارڈنگ کو سامنے لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا ہے؟ بالکل لا سکتا ہے میرے ساتھیوں، اور قیامت کے دن وہ ریکارڈنگ ہمارے سامنے لائی جائے گی۔ یہ زمین ریکارڈنگ پیش کرے گی، یہ کان ریکارڈنگ پیش کرے گا، یہ آنکھیں ریکارڈنگ پیش کریں گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، جس دھرتی پر، جس زمین پر جو کیا گیا ہے وہ زمین بولے گی، جس زمین پر زنا ہوا ہے، جس زمین پر شراب پی گئی ہے، جس زمین پر اے ٹی ایم چوری کی گئی ہے، جس زمین پر سود کھایا گیا ہے وہ زمین بھی بولے گی، اور جس زمین پر بیٹھ کر کے آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے وہ زمین بھی بولے گی، زمین گواہی دے گی، زمین ریکارڈنگ پیش کرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، آج ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، قیامت کے دن وہ سب سامنے آ جائے گا۔ ایک ذرہ برابر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر ہم نے کوئی نیکی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج سونار کے آپ جاتی ہیں، اپنے سونے کی ناک کی نتھیا اتار کے سونار کو دے دیتی ہیں، سونار اپنے ترازو پہ رکھ کے بتا دیتا ہے آپ کی ناک کی نتھیا کا وزن کتنا ہے، آپ کے کانوں کی ایئر رنگ کا وزن کتنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے میزان عمل پر تو ہماری ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ میرے بندو، ہم قیامت کے دن جو ترازو رکھیں گے
اس ترازو پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی وہ سامنے آ جائے گی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز تم چھپا نہیں پاؤ گے۔ ایک آخری واقعہ سنا کے بعد میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب خلافت کی کرسی پر بیٹھے تو فجر سے لے کر کے ظہر تک وہ بیچارے جاگتے رہے اور لوگوں کا معاملہ سلٹاتے رہے اور جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد جب ظہر کا ٹائم ہوا، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بستر پہ آرام کرنے کے لیے جانے لگے۔ ابھی خلافت کا پہلا دن تھا، حکومت کا پہلا دن تھا اور تھکے ہارے تھے، فجر سے لے کے ظہر تک بہت محنت کیے تھے، تھکے ہارے تھے۔ جب بستر پہ جانے لگے ان کا جوان بیٹا ان کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے ابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا بہت تھکا ہوا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں، بستر پہ جا رہا ہوں۔ کہا کہ ابا جان، اے ابا جان، ابھی بہت سارے حقداروں کو حق دینا ہے، بہت سارے ظالموں کو سزا دینا ہے، بہت سارے لوگ لائن میں کھڑے ہیں اور آپ آرام کرنے جا رہے ہیں۔ اے ابا جان ان کا کیا ہوگا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بیٹا میں بہت تھکا رہا ہوں، عصر تک کی بات ہے، آرام کر لیتا ہوں، عصر کی نماز کے بعد میں ان کے معاملات کو حل کر دوں گا۔ کہا کہ ابا جان کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ عصر تک آپ زندہ ہی رہیں گے اور آپ کو موت نہیں آئے گی؟ کہیں اگر ایسا ہو گیا ابا جان آپ خلیفہ ہو چکے ہیں، امیر المومنین ہو چکے ہیں، آپ کے کندھے پر یہ ذمہ داری ڈالی جا چکی ہے اور اسی حالت میں آپ کو موت آ گئی اور آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں، آپ کو موت آ گئی اور یہ جو حقدار لائن میں کھڑے ہیں ان کو ان کا حق نہیں مل پایا، اے ابا جان تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے بیٹے کو گلے لگایا، اس کی پیشانی کو چوم کے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری اولاد کو بھی اتنا پرہیزگار بنایا ہے، میری اولاد کو بھی اتنا متقی بنایا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنا آرام اور بستر چھوڑ کر جاتے ہیں اور رعایا کا اور عوام کا جو کام پینڈنگ رہتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو انسان حکومت کی کرسی پر جانے کے بعد بھی نا انصافی نہیں کرتا ہے، اپنے فرض کو پہچانتا ہے، اپنے کرتویہ کو پہچانتا ہے۔ میں یہی گزارش کروں گا میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم اور آپ اس کے پہلے کہ موت کا فرشتہ